حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کی زمین ہے، دوسرا ایویں اس کا دل بے ایمان ہو گیا اور اس نے جو ہے نا دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین میری ہے۔ مطلب ایک اصل مالک خود کو کہلواتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ بے ایمان ہو کر اس کے اوپر قابض ہو گیا کہ یہ زمین میری ہے۔ تو لڑائی چل پڑی ان کی، جی زمین میری اور زمین میری۔ زید کہتا ہے زمین میری ہے، بکر کہتا ہے زمین میری ہے۔ تو لڑائی چلتی رہی، بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ تو کسی سیانے بندے نے بولا یار پریشان کیوں ہوتے ہو، رب کے کلیم موجود ہے نا ہمارے درمیان، چلو رب کے رسول کے پاس، رب کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر جاتے ہیں، سب کچھ صحیح ہو جانا ہے۔ وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر بتایا کہ یہ زید کہتا ہے زمین کا ٹکڑا میرا ہے، بکر کہتا ہے زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ اب ہم سے تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے، تو رب کے کلیم آپ فیصلہ فرما دیں، یہ پریشانی ختم ہو جائے، لڑائی ہر روز چل رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا چلو سارے میرے ساتھ، چلو سارے میرے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمین پر ان دو بندوں کو لے کر گئے، ساتھ جتنا بھی بندے آئے تھے علاقہ کے وہ بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر گئے، اس جگہ کو بولا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا کلیم تجھ سے پوچھتا ہے، ذرا بتا تو کس کی ہے؟ زید کہتا ہے میری ہے، بکر کہتا ہے میری ہے، اب تو ہی بتا کہ تو کس کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اور اپنے مقربین کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہوتی ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو وہ زمین زبان حال سے بول اٹھی، اس نے سلام پیش کیا رب کے کلیم کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ اے رب کے کلیم، زید بھی جھوٹ بول رہا ہے، بکر بھی جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ اس میں ایک مالک تھا، دوسرا قابض ہوا تھا۔ تو وہ زمین کہنے لگی رب کے کلیم یہ دونوں جھوٹے گئے، یہ بکر بھی جھوٹا گیا اور یہ زید بھی، یہ دونوں جھوٹے گئے، نہ میں زید کی ہوں نہ میں بکر کی ہوں، بلکہ ان دونوں کو بولو یہ دونوں تیاری کر لیں، یہ دونوں تو میرے گئے، میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے گئے۔ اب ذرا آپ بتائیں حضرت، زمین ہماری ہے؟ نہیں، بلکہ ہم زمین کے گئے۔ مرنے کے بعد 2 گز زمین کیا ملی؟ اے موت تیرا شکریہ، تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ اصل زمیندار تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد 2 گز زمین کا ٹکڑا لے کر سو جاتے ہیں، یا اپنی آخرت کی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو نہیں ہے کچھ۔ آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اتنا بڑا گھر بنا رکھا ہے، آسمان سے کوئی چیز گرے ملیا میٹ ہو جائے، کچھ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہم بیٹھے ہیں، گھر اتنا بڑا بنوایا ہے، کروڑوں اربوں خرچ کر ڈالے، جب رہنے کی باری روح نکل گئی۔ تو یہ تو ہمارا نہیں ہے، نہ یہ پیسہ ہمارا ہے، نہ یہ زمین جائیداد ہماری ہے، نہ یہ بچے، نہ گھر والے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے یہ غنیمت سمجھے کہ یہ رب نے ہمیں غنیمت، رب نے ہمیں ایک موقع عطا فرما رکھا ہے، اس میں جتنا ہو سکے رب کو راضی کریں، جتنا ہو سکے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ زندگی کا نہیں پتہ کوئی بھی، کتنا سارے بندے چلے گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، ہم نے جنازے بھی پڑھے، قبر میں اتار کے بھی آئے، اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ اس نے اب واپس کوئی نہیں آنا۔ اتنا کچھ ہم نے دیکھا، اتنا کچھ ہم نے کیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں بدل پا رہے تو پھر ہمارے دل سخت ہو گئے بھائی۔ پھر ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں، توبہ استغفار کریں، رب سے معافی مانگیں۔ وہ بڑا کریم ہے،
وہ بڑا غفور ہے. وہ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اے بندے تو آ تو صحیح، تو ہاتھ پھیلا تو صحیح. لیکن ہم دنیا میں مصروف ہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے بھی مرنا ہے. یہ نرم ملائم بستر ہیں جی، یہ خاکی چیزیں بس لے ڈوبی ہمیں. یہ آسائش والے بستر، یہ نرم بیڈ، یہ نرم بستر، یہ نرم تکیے، یہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا، یہ ہمیں خراب کر گئی. اور ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہی ہماری آسائش کی جگہ ہے اور یہی سب کچھ ہے.